السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مزير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑا کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگ اور دوست، اس ذی قعدے کا مہینہ ہے، ان مہینوں کو اشہر حج کہتے ہیں، حج کے مہینے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے حجاج کرام دیار حبیب پہنچ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار کی حاضری سے لطف اندوز ہو کر
بہت سارے لوگوں نے مدینے سے پھر مکے کا سفر رخت سفر باندھا ہے۔ اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کے حج کو اللہ تعالی حج مقبول حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حج ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت و رہبری اور رہنمائی کا اللہ تعالی نے انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے بعد تقریباً بہت زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی اولاد سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں اور جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ نمرود کا زمانہ تھا، اور نمرود جو بادشاہ تھا اس کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر تھی۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر چلی ہے، اس میں سے 2 کافر بادشاہ اور 2 مسلمان۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک یہی نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر بادشاہ۔ مسلمانوں میں جو بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے ایک سکندر ذی القرنین جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں یاجوج ماجوج کے لیے سد سکندری بنا کر ان کو قید کر دیا۔ قرب قیامت اس دیوار کو توڑ کر وہ دنیا میں آئیں گے یاجوج ماجوج اور پوری دنیا کے اندر فتنہ برپا کریں گے۔ تو ایک بادشاہ تو سکندر ذی القرنین ہے جو کہ مسلمان، اور دوسرے جو بادشاہ ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی حکومت کے کیا کہنے۔ ان کی حکومت انسانوں سے تجاوز کر کے جنات پر ان کی حکومت تھی، جنات سے تجاوز کر کے ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جانا ہوتا تو ہوا کو حکم فرماتے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج و تخت اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے کر دیتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی وہ واقعہ پیش آیا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ ہدہد کو رکھا کرتے تھے، اور جہاں کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے رائے طلب کرتے تھے کہ کہاں ہم پڑاؤ ڈالیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدہد کے اندر ایک صلاحیت رکھا کہ وہ زمین کے اندر کس سطح پر پانی موجود ہے وہ جان لیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتا کہ یہاں زمین پر بہت ہی قریبی سطح پر پانی موجود ہے، لہذا یہاں سے پانی نکالنا آسان ہے،
تو پھر سلیمان علیہ السلام وہاں پر پڑاؤ ڈالتے اور جنات کے ذریعے سے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں تھے پانی نکال کر پورے لاؤ لشکر کے لیے آسانی کے ساتھ اسے استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، فَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ عَلَى مَا لِأَرَى الْهُدْهُدْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا کہ ہمارے لاؤ لشکر میں، ہمارے ماتحتوں میں، ہمارے دستے نگر لوگوں میں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں، محلے کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے اپنے ماتحت کے ہر آدمی کی خبر گیری ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ کس کا حال کیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کو حاجت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو ایسا نہیں میں اور میرے بچے، میری اولاد بس ٹھاٹ سے رہیں، یہ کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خاندان کے بڑپن کی بات نہیں ہے، بلکہ خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی پر بھی نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتی۔ کل ہر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری مختلف ہوتی ہے، لہذا ہر ذمہ دار کو کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے، خاندان کا بڑا ہے تو پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، محلے کا بڑا ہے تو پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا ذمہ داریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی کے ذریعے سے اپنا بڑپن دکھائے، بلکہ ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ اس ذمہ داری کے ذریعے ہم ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ جن کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹے سے پرندہ ہدہد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، دیکھ ریکھ کر رہے ہیں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وارنٹ بھی جاری فرما دیا، الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ اگر وہ ہدہد جو کہ غائب ہے حاضر ہونے کے بعد صحیح وجہ بیان کرے کہ کیوں غائب تھا، کیوں ہمارے دربار سے اوجھل تھا، ورنہ اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ ہدہد بہت دیر کے بعد آیا تو دیگر جانوروں نے، دیگر پرندوں نے ہدہد سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے تمہاری رپورٹ لی ہے، تمہارے بارے میں پوچھا ہے اور کہا ہے کہ تم صحیح خبر دے، اگر وہ خبر واقعی قابل قبول ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ خبر و اطلاع قابل قبول نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام نے تمہارے بارے میں وارنٹ جاری کیا ہے کہ تم کو ذبح کر دیں گے۔ لیکن ہدہد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر حضرت سلیمان کے پاس لایا ہوں، اس خبر سے سلیمان علیہ السلام بھی چوکنا ہو جائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس خبر سے گھبرا جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر سنایا کہ میں بہت دور ایک جگہ پر چلا گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی جو ملکہ ہے، لوگوں کی جو بادشاہ ہے، وہ ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور بہت ہی بڑے اچنبے کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ کی حکومت ہے، ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے، جنات پر آپ کی حکومت ہے، انسانوں پر آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر کہا کہ یہ تو مجھے اس کی خبرگیری کرنی چاہیے تھا اور اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ میرے جیتے جاگتے میرے رہتے ہوئے ایک بڑا ملک اور اس ملک کی ملکہ اور اس کے پورے رعایا ایک سورج کی پرستش کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے پوچھا، کہا کہ کون ہے جو اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟
چنانچہ ایک جن نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آپ جس مجلس میں بیٹھے وہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ ہزاروں میل دور کا سفر تھا، ہزاروں میل دور کا سفر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو مجلس ہے، مجلس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، اس سے پہلے میں اس کا تخت لے کے آپ کے سامنے حاضر کروں۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنے ان جنات رعایا کے اوپر اتنا یقین تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہے، یہ تو بہت دیر ہے، اس سے جلد لانا چاہیے۔ تو آصف ابن برخیہ، اس کے اندر ایک جن تھا آصف ابن برخیہ، اسے اسم اعظم کا علم حاصل تھا، اسم اعظم کا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ پلک جھپکنے کے بقدر میں اس تخت کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس آصف ابن برخیہ جو جن تھا وہ بلقیس کا تخت لے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ الغرض مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل واقعہ کبھی بیان کروں گا، لیکن آج مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا وہ نمرود بادشاہ کا دور تھا، اور نمرود جو بادشاہ تھا اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہے۔ تو نمرود نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس نے آرام سے اپنے محل میں سو رہا تھا، رات میں خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ ستارہ پورے آسمان میں پھیل جاتا ہے، پورے ستارے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ستارہ اتنا روشن اور چمکدار ہوتا ہے کہ سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ اسی وقت گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ آسمان پہ نمودار ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ ستارہ سارے ستاروں کے مقابلے میں اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ نجومیوں نے بہت تجسس کیا اور بڑی ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق سوچ کر، مہلت لے کر سوچ کر انہوں نے دوسرے دن بادشاہ سے کہا بادشاہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ تمہاری حکومت کو نیست نابود کر دے گا، تمہاری حکومت کے لالے پڑ جائیں گے اور تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کا جو دین ہوگا، اس کا جو دھرم ہوگا وہ ساری دنیا کے اندر چلے گا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس کا بندوبست کیا جائے کہ وہ بچے کو پیدا ہونے نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ایسے بڑے قادر ہیں، وما یفعل، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اس کو ٹال نہیں سکتی، اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و یفعل ما یشاء قدیر، اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں اس پر پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کے ذریعے سے نمرود کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس کا تخت الٹ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ چنانچہ نمرود نے کہا کہ وہ بچہ کیسے کب پیدا ہوگا؟ تو نجومیوں نے تھوڑے دن کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ فلاں تاریخ میں وہ بچہ باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں جانے والا ہے، باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں جانے والا ہے۔ نمرود نے سارے گھروں پر پہرا ڈلوا دیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے، اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، مردوں کو ایک جنگل میں جمع کر دیا کہ ان تاریخوں میں مرد عورت نہ ملے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر جو ہے ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی پشت سے ان کی والدہ کے رحم میں حضرت ابراہیم منتقل ہو گئے۔ بادشاہ کو پھر
نجومیوں نے کہا بادشاہ تم نے جو کچھ کیا ہے پہرا ڈالا ہے اس کا کیا کیا جائے، اس پہرے کا ناس ہو کہ وہ بچہ تو باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے، وہ بچہ باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو نمرود نے یہ اعلان کر دیا کہ جس گھر کے اندر بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ جب ابراہیم علیہ السلام والدہ کے بطن میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا کہ وہ حاملہ عورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ جب ان کو درد سے ہوا، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل چلی گئی اور جنگل میں جا کر ایک غار کے اندر وہ وہاں پر ٹھہری، تو وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب والدہ بچے کو شہر کے اندر لانے سے ڈر رہی ہیں کہ معلوم ہوگا تو نمرود اسے قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار کے اندر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ شہر میں آ گئی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب دوسرا دن ہوا تو والدہ کو اپنی ممتا، اپنے بچے کی یاد، ماں کی ممتا ستائی، وہ اس جنگل پہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل آرام سے کھیل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ اسرائیلی روایات کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دودھ میسر ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ایک انگلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا انتظام فرمایا تو دوسری انگلی میں اللہ نے شہد کا انتظام فرمایا۔ ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل ہنستے کھیلتے، جیسے پیٹ بھرا بچہ کھیلتا اور ہنستا رہتا ہے، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کا نظام بھی ایسا بنایا کہ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کے بقدر وہ ان کی پرورش ہو جاتی تھی اور ان کی تربیت ہو جاتی تھی، وہ ان کے بدن کے اندر بڑھوتری ہو جاتی تھی ایک دن کے بچے کو 1 مہینے کی طرح۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نظر آنے لگے کہ یہ بچہ اب کا نہیں بلکہ 10-12 سال پہلے کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری چیزوں سے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سارے چیزوں سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے امتحان لیا ان کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ 30 سے زائد امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ ان میں سے جو بڑے بڑے امتحانات ہیں وہ 4 امتحانات ہیں۔ ان 4 امتحانات کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو بت پرستی کا ماحول تھا، جو شرک اور بدعات کا ماحول تھا۔ صرف بت پرستی کا ماحول ہی نہیں تھا بلکہ باپ ایسا تھا کہ جو کہ بتوں کو بنا کر بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو بنا کر بتوں کو بیچنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کام تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بے جان بت جن کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانے کی ان کے اندر طاقت نہیں، ان کی پوجا و پرستش ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے پوچھا باجان یہ کیا چیز ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، خاموش رہ جا اور اس چیز میں سوال کرنے سے باز رہ جا، ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار کے پتھروں کے اندر تجھے چھپا دوں گا، میں تجھے ایسی سزا دوں گا اور ایسی تجھے تکلیف پہنچاؤں گا کہ تیرا نام مٹ جائے گا اور تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا اگر
تو ایسے سوالات کرتا ہے تو ہمارے سامنے سے تو نکل جا، چلے جا، تو ہم کو چہرہ مت دکھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بت پرستانہ ماحول تھا، مشرکانہ ماحول تھا، کیا باپ، کیا ماں، کیا پورا گاؤں، بلکہ وقت کا بادشاہ بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا، وقت کے بادشاہ سے بھی انہوں نے ٹکر لی اور اس کے سامنے بھی توحید کو پیش کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، اور اس بادشاہ سے ٹکر لی جس کی حکومت تھی، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس لاؤ لشکر تھا، جس کے پاس ساری چیزیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا تھوڑا تو تیرے رب کا تعارف کرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جسے چاہے وہ زندگی دیتا ہے، جسے چاہے وہ موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلایا اور ان 2 آدمیوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ اس میں یہ آدمی کیا ہے۔ ایک آدمی کے بارے، ایک قیدی کے بارے میں کہا کل کو اس کا چھٹکارا ہونا ہے، کل کو یہ قید سے نکلنے والا ہے۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، وہ کہا کہ کل کو اسے پھانسی ہونی ہے۔ چنانچہ جس کو پھانسی ہونا تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جس کو کل چھٹکارا ہونا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہا کہ دیکھو میں بھی زندے کو مردہ کر دیا اور مردے کو زندہ کر دیا، جسے موت ہونا تھا میں نے اسے آزاد کر کے زندگی دے دیا، اور جسے مرنا تھا اور جسے آزاد ہونا تھا اسے میں پھانسی دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اوجھڑ قسم کا آدمی ہے، اس کی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، اور زندہ اور کرنے کا اور موت دینے کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیترا بدلا۔ وہ نبی ہوتے ہیں، نبی وقت کا سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار آدمی ہوتا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے ویسے اہل غیرے کو نہیں بناتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے اس کی دال نہیں گلتی ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے۔ دن میں سورج نکلا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سورج نکلا ہے؟ اس نے کہا ہاں نکلا ہے۔ کدھر سے نکلا ہے؟ مشرق سے نکلا ہے اور مغرب میں ڈوبے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو بادشاہ ہے، اگر تو مالک ہے، اگر تیرے اندر قدرت ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہہ سکتا ہے تو اتنا کر کے دکھا دے، اس سورج کو مغرب سے نکال کر دے۔ اس سورج جو کہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ساری زمین اور آسمان کا مالک کہلاتا ہے، تو تھوڑا اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، جو کہ میرا رب اس کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبوتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا ہو گیا، ہاتھ ملنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے، اس کافر کے سامنے خدا کی توحید کو ثابت کر کے دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کر کے دکھایا، تو اسے اس کا پارا چڑھ گیا، وہ غصے میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پورے طور پر ابراہیم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں جلانے کا انتظام کیا گیا، ایک بہت بڑے میدان میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس زمانے کے اندر لوگ منتیں مان کر، جیسا کہ درگاہوں میں جا کر لوگ منت کی تالا ڈالتے ہیں، دھاگا بنتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میرا کام ہو گیا تو میں درگاہ میں جا کے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ اس زمانے کے کافر بادشاہوں کا طریقہ، اس زمانے کے لوگوں کا کفریہ طریقہ ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے منتیں مان کر لکڑیوں کے بنڈے اکٹھا کرتے گئے۔
حضرت ابراہیم میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک بنڈا میں کیا ہے جلانے کے لیے، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انتظام کیا گیا۔ ایک بہت بڑے میدان میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور لکڑیوں کو ایک بہت بڑا ڈھیر جمع کر دیا گیا اور پھر اس آگ کو دہکایا گیا، اس آگ کو جلایا گیا۔ وہ آگ اتنی زبردست اور اتنی شعلے دار ہو گئی کہ وہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہو گئے، اتنی اس کی آگ دہکنے لگی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی امتحان دے رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کلام مجید کے اندر فخر کے طور پر فرمایا، میں نے میرے خلیل سے امتحان لیا، میرا خلیل 100% کامیاب ہو گیا، میرا خلیل 100% کیا ہے میرے امتحانات میں کامیاب ہو گیا، میری آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا۔ رب جلیل فخر کے طور پر جب کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی قطار لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کیا حضرت جبرائیل، کیا حضرت میکائیل، کیا حضرت اسرافیل، کیا حضرت اسرائیل، تمام فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے ابراہیم اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے رب سے پوچھ کر آئے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا رب سے پوچھا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر ابراہیم مدد چاہتے ہو تو مدد کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر پورا اعتماد، اللہ پر پورا بھروسہ، اگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بچانے کے لیے میرا کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا، یہی وہ جملہ ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، یہاں تک کہ منافقین نے منصوبہ بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہی جملہ کہا تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے اس کے قریب تک جانے کی کسی کو مجال نہیں تھی، آگ دہک رہی تھی، آگ شعلے بھڑکا رہی تھی۔ چنانچہ ایک جھولا بنایا گیا جسے منجنیق کہا جاتا ہے، اس جھولے میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے زور سے جھولے کو کیا ہے جھلا کر وہ کیا ہے جھولا آگے جا کر اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دے، اس طریقے سے جھولا بنایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو اللہ نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے لیے سلامتی بن جانا، ٹھنڈی بن جانا اور سلامتی بن جانا۔ چنانچہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا نار کونی بردن کہتا تو مفسرین نے لکھا ہے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، شاید اس ٹھنڈ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگتی، تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلامن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ایک روایت کے مطابق 7 دن اور دوسری روایت کے مطابق 40 دن رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، ان کی والدہ کو تکلیف ہونے لگی کہ کہیں میرا ابراہیم وہ جل تو نہیں گیا، اسے تکلیف تو نہیں پہنچی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ سے دعا کی تو ان کی والدہ نے اس آگ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روزانہ بوسہ دے کر آیا کرتی تھی، لیکن وہ آگ ان کو کچھ بھی اثر نہیں کرتی تاکہ ماں کو اطمینان ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے دن آگ کے اندر تھے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے آرام اور آسان
اور راحت بخش دن اس آگ کے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑے راحت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دو امتحانات کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر بابل یعنی عراق کو چھوڑ کر فلسطین گئے اور فلسطین سے مصر اور مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چوتھا امتحان انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو ایمان کامل بنائے، ہمیں راسخ فی الایمان بنائے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر شرک و بدعات سے توبہ کرنے کی، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔